السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں زہیر احمد۔ ناظرین، کچھ چیزیں آپ کو دکھانی تھی۔ اب رات کا یہ ٹائم ہے، اپنے روم میں نہیں پہنچا وہاں جب میں بناتا ہوں عموماً ویڈیو، آپ دیکھ رہے ہوں گے جگہ تبدیل ہوئی ہے۔ باتیں میری تھی کرنی تھی میں نے آپ سے، اور ایک چیز میں نے آپ سے آخر میں وہی ماں صاحب کے حوالے سے کچھ چیز میں آپ سے، اگر آپ کے پاس کسی کے پاس ہے تو مجھے لازم بھیجیں۔ میٹرو لائیو والے بڑے زبردست آج کل کام کر رہے ہیں، ان کے اخبارات بھی بڑے اچھے آتے ہیں، ان کے نمبرز بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں، اور میری شاکر صاحب سے تو پہلے سے اچھی سلام دعا ہے اور اچھی ہماری گپ شپ ہے، اگرچہ ملاقاتیں کم ہیں لیکن فون پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن عمر خطاب صاحب جو کہ اس کے سارا کچھ ہیں میٹرو لائیو کے، ویسے تو شاکر صاحب ہیں جو سامنے ہیں، سارا کچھ جو کرتے ہیں، سب پلان جو کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں پیچھے جو نظر نہیں آتے وہ عمر خطاب صاحب بھی ہیں۔ اور عمر خطاب صاحب بڑے عمدہ آدمی ہیں، میری ان سے پہلی دفعہ بات چیت ہوئی، اور مجھے کسی نے جب بتایا کہ وہ کس طریقے سے یہاں تک پہنچے ہیں تو میرے لیے وہ کسی ٹائم ہم ان کا انٹرویو بھی کر لیں گے، چلیں تو آپ کو بھی بتا دیں گے۔ لیکن انہوں نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں، وہ سوچا کہ آپ کو بتائیں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں طاہر مسعود صاحب۔ پچھلے دنوں میں وہ ہمارے بڑے یہیں سے اسی پلیٹ فارم سے دوست بنے، وہ کراچی سے لاہور آئے ہوئے تھے، لاہور سے جب وہ راولپنڈی ان کا آنا ہوا تو ہمارے سے ملاقات بھی ہوئی۔ آپ کو یہ 2-3-4 تصویریں بھی نظر آ رہی ہوں گی، ہماری بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ اور طاہر مسعود صاحب وہ ہیں جن کے کمنٹ جو ہیں وہ انتہائی معلوماتی ہوتے ہیں، اور ان کے کمنٹس کو میں اکثر پن بھی کر دیتا ہوں تاکہ وہ اوپر رہیں۔ جتنی فلم کے سامنے کی چیزیں لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ان کو، طاہر مسعود بھائی کو، پیچھے کی چیزیں پتہ ہیں، تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کر کے، ان کے کمنٹس پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے۔ کسی بھی فلم کے بارے میں ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے اس کا ہدایت کار کون تھا، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے ہیروئن پہلے کون کاسٹ ہوئی تھی، بعد میں کون بنی، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پہلے ہیرو کون کاسٹ ہوا تھا، اس کی ریزن کیا تھی، ہر فلم کا تقریباً انہیں پتہ ہے۔ اور یہ فلمیں خاص طور پہ 1970 اور 80 اور 90 کے درمیان میں جو بنی ہیں، ان کے بارے میں ان کی بڑی معلومات ہے۔ تو ہماری بڑی اچھی گپ شپ رہی، بڑا مزہ آیا ان سے بات کر کے، اور اکثر ہم ان کے حوالے بھی آپ کے سامنے دیتے رہتے ہیں، جب ہم تینوں بھائی کرتے ہیں اس میں بھی ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ معلومات ہمیں انہوں نے دی ہے، یہ فلاں معلومات انہوں نے دی ہے۔ اکثر انداتا کے ٹائم پہ سر و تسر، میں کس کا نام لوں، تو ان سے ملاقات رہی ہماری بڑی زبردست رہی۔ تو آتے ہیں دوبارہ میٹرو لائیو کی طرف۔ رنگ روپ بھی اخبار نکالتے رہے ہیں، ابھی بھی شاید کبھی بھی آتا ہے، لیکن میٹرو لائیو ریگولرلی آ رہا ہے، کچھ نمبرز بھی آ رہے ہیں، ابھی سنا ہے آنے والے دنوں میں بھی آ رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میں اپنی مرضی سے، مجھے کسی نے کہا نہیں ہے، کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھے آپ کو یاد ہوگا اسلم الیاس بھائی نے بھیجا تھا ایک جو ان کے والد صاحب کی تحریریں تھیں، اس کے حوالے سے بک تھی، وہ میں نے باقاعدہ اس کا پورا تعارف کروایا تھا۔ اور ابھی بھی شوبز سے ریلیٹڈ، انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بک لکھتا ہے یا کوئی اخبار نکالتا ہے، وہ مجھے لازمی بھیجے، میں اس کو اس پلیٹ فارم کے اوپر لازمی بتاؤں گا۔ تو ہمیں جو پرانی چیزیں ہیں، پرانی چیزیں دیکھ کے، اس کے اندر میٹیریل بھی کافی ہے پڑھنے والا، لیکن اگر میں ڈیٹیل میں گیا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، یہ وہ صرف سینماؤں والوں کے لیے بھیجتے ہیں، سینماؤں والوں کے لیے نکالتے ہیں، اور سینمے والوں کو ہی بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جناب میٹرو، یہ بھی پرانا ہے، یہ اس میں الٹا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ میں نے فرنٹ والا کیمرہ رکھا ہوا۔ عمومی اپنے ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جب میں بناتا ہوں تو میں اس کو بیک کیمرے سے بناتا ہوں، لیکن یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ مولا جٹ لکھا ہوا تو آپ کو نظر آ ہی جائے گا۔ اس کے جناب اس میگزین کے اندر پورا مولا جٹ ہے، اور ایک آدھا انٹرویو بھی ہے جس میں شاید ستیش آنند صاحب کا انٹرویو ہے، ادھر بھی مولا جٹ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ انتہائی زبردست اس کی پرنٹنگ ہے، اس کا پیج بہت زبردست ہے۔ اگر میں درمیان سے بھی دکھا پاؤں آپ کو، یہ دیکھیے گا، اس کو درمیان سے بھی آپ مولا جٹ کے بارے میں معلومات ہے۔ پھر سرور بھٹی صاحب کا بھی شاید انٹرویو ہے یا دوسرے کسی میگزین میں ہے اسی طرح کا۔ تو ایک یہ ہے، اس کے علاوہ جناب آپ کو یاد ہوگا پچھلی میں 5 فلمیں آئی تھی جس میں ہم نے سب کے ریویو دیے تھے۔ اس میں یہ آپ کو دوڑ نظر آ رہی ہے، یہ ندیم چیمہ صاحب کی فلم تھی جس میں سلیم معراج صاحب کا بڑا اچھا کام تھا۔ اس کے یہ جو ہیرو اوپر والے یہ والے، اس کا ہم نے سینمے پہ انٹرویو کر لیا تھا بیٹھ کے، تو یہ بھی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایسے ایک فلم یہ آئی تھی، ایک آئی تھی ہوئے تم اجنبی جو کامران شاہد کی تھی، لاہور قلندر تھی، اور ایک فلم یہ بھی تھی منی بیک گارنٹی۔ ایک فلم میرے ذہن سے اب نکل رہی ہے کہ کون سی، آر پار تھی شاید، یہ کون سی تھی مجھے نہیں۔ یہ دیکھیں یہ پورا میگزین، اور اس میگزین کے اگر آپ کو میں چیزیں دکھانا شروع کروں بڑا ہی معلوماتی ہے۔ یہ دوڑ کا میں دکھاؤں نا، یہ وہ ہمارے ہاں وہ آتے ہیں لندن وغیرہ سے، باہر سے آگے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو یہ دوڑ فلم کے، ان کو تو میں نے دھرمیندر کا نام دیا تھا، اگر جس کو یاد ہوگا، ان کا اپنا کردار بھی تھا، اس کے فلم کے پروڈیوسر تھے۔ اگر آپ کو کلوز کر کے دیکھیں دھرمیندر کی شکل نظر آ رہی ہوگی، وہ دھرمیندر، یہ دیکھیں یہ بھی وہی ہیں۔ تو یہ بھی اس میں میگزین میں شامل ہے، میٹرو میگزین میں، یہ بھی پرانا ہے۔
تو اس میں پڑھنے کا میٹیریل بہت زیادہ ہے، میں سارا پیج آپ کو نہیں دکھا پا رہا، لیکن آگے جناب ایک اور فلم آئی تھی یاسر نواز صاحب کی، مہرون صاحب وی لو یو، یہ بھی جناب اس میں میٹرو لائف کے جو میگزین ہے جو صرف سینما والوں کو جاتے ہیں، یہ اس میں مہرون صاحب وی لو یو ہے، اور اس میں پیچھے یلغار میں آپ کو یہ بلال اشرف ہیں، کون ہیں، شان صاحب نظر آ رہے ہیں، بلال اشرف ہیں اور ہمایوں سعید، یہ 3 بندے آپ کو بڑے واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں۔ اور اس کے اندر بھی اگر ہم تھوڑا سا کچھ دکھانا چاہیں تو آپ کو، ویسے تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، کچھ کمرشل بھی ہیں، کچھ انٹرویوز ہیں، کچھ راجر مور کے حوالے سے بھی ایک مضمون ہے اس میں، جلدی میں اس کا اگر گو تھرو کر دوں آپ کو تو اس میں مہرون صاحب لو یو کی پروجیکٹ غازی کے بارے میں بھی ہے اس میں، اور پرانے جو ہے وہ بھی اگر کوئی ہوا تو میں بتاتا ہوں۔ آگے جناب آ جائیں، یہ فلم تھا رنگ عشق دا، یہ بنائی تھی پرویز کلیم صاحب نے، یہ دیکھیں رنگ عشق دا، اس کے اوپر ہم نے ریویو بھی دیا تھا، اور اس کے بیک پہ میرے پاس تم ہو جو ڈرامہ تھا اس کے بارے میں ہے۔ افضال احمد صاحب کے بارے میں ایک مضمون آیا ہوا جناب، افضال احمد صاحب انتقال کر گئے تھے، یہ اس ٹائم کا ہے، اور اسی طرح جناب صاحب اور اس کے اندر کچھ نئی تصویریں ہیں اداکاروں کی، کچھ پرانی 100 کروڑ کلب جوائن کرنے والی پہلی فلم دل جڑ مولا جٹ، اس کے بارے میں ہے، اور جناب لنڈن نہیں جاؤں گا، اور یہ سارے اشتہارات، یہ درمیان والا پیج بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، چلیں یہ اس کا پیج اور اس کا سائز جو ہے ہمارے جہاں جتنا اس کا سائز ہے، جو اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے اس کی بات کروں، صفحوں کی صفحے شاید کم ہے، لیکن صفحہ جو ہے وہ رف نہیں ہے، بڑا زبردست ہے، اور میں بلکہ عمر خطاب صاحب سے کہوں گا کہ اس کو آپ ریگولر بنیادوں پہ نکالیں، اس کو آپ عوام کے لیے نکالیں۔ یہ ٹاپ گن میوریک، یہ جو دوبارہ آئی تھی، یہ ساروں نے دیکھی تھی ٹاپ گن، یہ کیا بات تھی ٹام کروز کی جناب، 1986-85 کے جب پہلی فلم بنائی تھی تب بھی اتنے ہی تھے، ایسے ہی تھے۔ یہ عائشہ عمر اور احسن خان ہیں، یہ بھی بڑے ہونے کا نام نہیں لے رہے، دیکھ لیں ان کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اس میں ٹاپ گن کے حوالے سے معلومات ہیں، عید کا دنگل، عید کے حوالے سے ریلیز فلمیں فلانا بلا بلا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں، اور یہ میں جلدی اگر آپ کو دکھا سکوں تو اس میں جوراسک پارک ڈومین اور اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہیں، یہ ہے۔ اور یہ پھر یہ انہوں نے سول وار ہے، ابھی بھی ایک سول وار فلم لگی ہوئی ہے، یہ میرے خیال میں اسی کی کوئی آگے اس کا سیکول ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ سول وار انگریزی فلم عید پہ یہاں پہ آئی تھی ابھی، اس میں ستیش آنند کے علاوہ 1-2 مضمون اور بھی پرانے تھے، اس میں نہیں ہے ستیش آنند، وہ دوسرے والے میں میں پہلے آپ کو دکھا بھی چکا ہوں۔ تو کچھ سید نور کی تصویریں ہیں، دبئی میں اے آر وے فلم کا ایوارڈ کا حوالہ ہوا تھا، اس میں کچھ تصویریں اور بھی کافی ساری چیزیں، تو میں ایک پیج آپ کو نہیں دکھا پا رہا، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ایک تو اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جڑواں انڈیا کی فلم اس زمانے میں انڈیا کی بھی آ رہی، جڑواں 2، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں جی، اس میں ورن دھون ہے، جیکلن ہے، اور جیکلن کے ساتھ سب سے میری فیوریٹ تاپسی پنو، یہ میری آل ٹائم فیوریٹ ہے اداکارہ، اور اس میں جناب صاحب پری کا پیچھے اسٹار دیا ہوا، ایک ہارر فلم آئی تھی آپ کو یاد ہوگا پری، اور اس کے بیچ میں یہ دیکھیں پری کے ڈیٹیل بھی آئی ہوئی ہے، یہ بھی اگر آپ کو دکھا سکیں ہم، اور اس کے ساتھ جناب اس میں مضامین ہیں، کچھ بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ہیں، کراچی آرٹس کونسل کے حوالے سے باتیں ہیں، کچھ سیف علی خان کی بھی تصویریں نظر آ رہی ہیں مجھ میں، اور کچھ جو ہے جناب صاحب کسی کا انٹرویو بھی نظر آ رہا ہے، کچھ شکریہ پاکستانی فلمی شائقین کا، اچھا یہ وغیرہ جو بھی ہے۔ لمبے چکروں میں ہم نہیں پڑھتے، ہم جلدی اس کو فنش کرتے ہیں، اور آگے یہ ایونجرز فلم آئی تھی، اور یہ بھی بڑا زبردست اس میں ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ وجود آئی تھی، جو کہ اوپر آپ کو ہمیشہ کوشش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ یہ وجود فلم بھی جاوید شیخ نے بنائی تھی، اور یہ اوپر دانش تیمور صاحب ہیں جو آج تک کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ سکوں، لیکن ان کی ساری فلمیں فلاپ ہوتی ہیں، اور سنگیتا والی بھی فلاپ ہوئی تھی، اپنی طرف سے اکشے کمار کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں ٹھیک ہے جی۔ اور نیچے جناب اس میں کچھ لڑکیاں بھی نظر آ رہی ہیں، جاوید شیخ صاحب خود بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جناب صاحب، بلکہ مجھے یاد ہے ایک فلم میں انہوں نے سفارش کی تھی، ایک اور فلم میں بھی دانش تیمور کو کوئی اور بنا رہے تھے وہ، کہ اس میں فلاں بندے کی جگہ دانش تیمور کو رکھا جائے، تو یہ پتہ نہیں دانش تیمور صاحب کے ساتھ ان کی دوستی یاری زیادہ ہے یا کیا چکر ہے، تو اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہو گیا ایک اور میگزین۔ اور آگے آ جائیں جناب، پرینیتی چوپڑا اور تبو بہت زبردست اداکارہ، گول مال کا آیا ہوا بیچ میں، یہ دیکھیں
ایک طرف گول مال ہے اور دوسری طرف عامر خان کی فلم سیکرٹ سپر سٹار، یہ بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کس طرح وہ بچی جو ہے وہ مشہور ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی کافی سارے مضامین ہیں، تصویریں ہیں، بلا کچھ سیاستدانوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ اتفاق فلم کا بھی پوسٹر نظر آ رہا ہے، اس میں نوتن کے حوالے سے مضمون ہے، جو آپ کو یاد ہے کاجل کی جو رشتہ دار بھی ہیں نوتن، اور یہ جناب صاحب یا عرفان خان یاد آ گئے، قریب سنگل، یہ عرفان خان صاحب، یہ دیکھیں جی، یہ بھی یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب صاحب ایک اور بھی ہے، یہ جناب پرچی، تجھے دیکھ کے میرا دل پمپ سا ہوا ہے، یاد ہوگا گانا آپ کو، حریم فاروق کی فلم تھی، یہ بھی ہم نے دیکھی تھی۔ اور پیچھے چھپن چھپائی، یہ بھی ہم نے دیکھی تھی، اس میں نیلم منیر تھی، اور نیلم منیر کو اگر آپ آئٹم گرل کے طور پہ یوز کیا جائے، جس طرح انہوں نے کاف کنگنا میں اور یاسر نواز نے چکر میں کیا تھا، میں ہوں گڑیا، میں ایسی گڑیا نشے، خیر یہ ایک ہے، اور اس میں بھی مضمون کافی سارے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو دکھانی تھی۔ اچھا جناب، یہ تو کچھ چیزیں تھیں، اور بڑی مہربانی، بہت شکریہ عمر خطاب بھائی، اور آپ نے ساتھ 3 اخبار بھی بھیجے ہیں، وہ اخبار ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے، وہ ہم نے خود پڑھنے ہیں پہلے، ہے وہ میرے سے مس ہو گئے تھے، میں کیونکہ کافی عرصہ ان کو فون بھی کرتا رہا کہ آپ کی چیزیں یہاں پہ پراپر طریقے سے نہیں پہنچ رہی، پھر انہوں نے اپنی ڈسٹریبیوشن وغیرہ چینج کی، اب وہ ان کا اخبار وغیرہ بھی ٹائم پہ مل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال پڑھنے کا میٹیریل جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، وہ کتاب ہو، وہ کچھ ہو، اور آپ اب کسی کو ناول پسند ہے، کسی کو سیاسی کتابیں پسند ہیں، کسی کو فکشن پسند ہے، کسی کو لٹریچر پسند ہے، یا داستان بھی لمبی پڑھتے ہیں، تو پڑھائی کا جو ہے وہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ایک چیز آتی ہے تو دوسری چیز فارغ ہو جاتی ہے، ورنہ گوروں میں یا دوسرے قوموں کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ گورے کتنی ترقی کر گئے ہیں، لیکن کتاب کی ابھی بھی اہمیت ہے، اور وہ اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ خیر یہ لیکچر تو چلتے رہیں گے۔ اچھا میں جب 1 دسمبر کو گیا تھا، امجد پرویز صاحب جو اکمل صاحب کے فین ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے، ان کو میں 2 دن سے فون بھی کیا، ان کا جب فون آیا میں شاید فون سے دور تھا، اور میں نے 1-2 دفعہ انہیں کیا تو وہ فون سے دور تھے، بات نہیں ہو سکی۔ تو جو خاص طور پہ وحید صاحب کے فین کلب والے ہیں، فیض سیر صاحب سے بھی، اور جاوید نیازی صاحب سے بھی، اور فرید اشرف غازی تو وہاں نہیں تھے، جو وہاں پہ لاہور میں اس دفعہ آئے تھے 23 نومبر کو، 1 دسمبر کو تو خیر ہم نغمہ کے اس میں گئے تھے، 23 نومبر کو بہت ہی خوبصورت ایک البم تھا وحید صاحب کا، وہ پتہ نہیں اب میٹرو لائیو کا تھا، نگار کا تھا، کس کا تھا، اور اس کے اندر موٹا گتا تھا، اور اس کی تصویریں جو اس کے اندر وحید صاحب کی تھی وہ یعنی کٹنگ اس طرح ہوئی ہوئی تھی جس طرح یہ ہے نا، یہ 4-5 تصویروں اس کے پیچھے سارے پڑے ہوئے تھے، وہ ایک بندے کا تھا، وہ پورے الحمرا ہال میں گھوما، اتنی خوبصورت تصویریں تھیں وہ اگر کسی بھائی کے پاس ہے وہ مجھے لازمی بھیجیں، بے شک وہ پیمنٹ لے لیں لیکن بھیجیں ضرور، ہم اس کا تعارف بھی کروائیں گے۔ وہ بہت ہی انتہائی خوبصورت تصویریں تھیں، اس کی پریزنٹیشن بہت خوبصورت تھی، میں نے آج تک نہیں دیکھی وہ، اب میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، جس طرح وہ موٹا گتا اس کو آپ کٹنگ کر دیں تو اس طرح اس کو بائنڈ کیا ہوا تھا، لیکن وحید صاحب جہاں کھڑے ہوئے ہیں آس پاس کچھ نہیں تھا، صرف وحید صاحب کا اوپر ہیڈ تھا، اور یوں کر کے یوں شولڈر کٹنگ ہوئی تھی۔ وہ جس کے پاس ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ وہ میں جس کے پاس ہوگا وہ ایک نہ سمجھ گیا ہوگا میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ذرا کائنڈلی اگر ہمیں دے سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک جو پول ہے اس کا اناؤنسمنٹ تو آپ کے سامنے ہی ہے، خیر انجمن اور سائمہ کا، لیکن ہم باقاعدہ طور پر اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے، 1 ہفتہ اس کو دے دیا ہم نے، جمعے والے دن کر دیں گے، اور اگلا پول بھی کریں گے ہم، اس طرح کے سلسلے بھی شروع کریں گے، اور ایک اور چیز بھی شروع کریں گے، جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم چیزیں چلانی بیچ میں ضروری نہیں ہوتی، سم ٹائم ہم خود بات کیا کریں گے، آپس آپ کے کمنٹ بھی میں پڑھ کے بتایا کروں گا، کچھ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ جس میں آپ سے دل کی باتیں ہوں گی، تقریباً ہاں دل کی باتیں ہوں گی، اور اس میں کوئی ویسے بھی ہم خیر وہ پین شین اور کتاب شتاب کے اندر وہ کاغذ رکھ کے بیٹھنے کے تو حق میں ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ایک سلسلہ ہم شروع کریں گے، وہ تمام بھی کریں گے، اور زیبا صاحبہ والا جو چل رہا ہے جس میں ہم نے فلمیں بتانی تھی وہ بھی ہیں، سلطان رئیسہ والا بھی میں بھولا نہیں ہوں وہ بھی ہے، پھر اور بھی کافی سارے سلسلے ہیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔